ایک صاحب مجھے اکثر میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اوبر کے اوپر سفر کروں، اور اوبر بھی منی پر خاص طور پر، چونکہ اس میں آپ کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، پیسے تو آپ کے ساتھ ملنے والا ہر شخص صرف ایک کہانی نہیں بلکہ بہت سی کہانیاں اس کے پاس ہوتی ہیں۔ تو یہاں ایم پی ڈی ڈی ایک ادارہ ہے، وہاں میں ٹریننگ کرانے کے لیے جاتا ہوں، تو مجھے سویرے سویرے میں نے گاڑی کرائی، وہ ہو نہیں رہی تھی، پھر ایک اور گاڑی کرائی، وہ ہو گئی۔ میں اس کے ساتھ جا کے بیٹھا، تو وہ اگلی سیٹ پر وہ بیٹھا ہوا تھا، تو میں چاہتا تھا کہ میں اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھوں، لیکن اس نے وہاں پر کچھ چیزیں ایسے پھیلائی ہوئی تھیں کہ میں بیٹھ نہیں سکتا تھا، تو خیر میں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا اس کے پاس۔ اب تھوڑی دیر میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ فون کے اوپر بات کرتے ہوئے اس نے گالیاں نکالنی شروع کر دی کسی کو بھی۔ اب میں بھی پیچھے فون پر کسی سے بات کر رہا تھا، اور میں جن سے بات کر رہا تھا میرا ان کے ساتھ بڑا احترام والا رشتہ ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں، میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ تو خیر میں نے اپنا فون بند کر دیا اور وہ لگا رہا اپنے فون کے اوپر۔ جو ہی اس کا فون ختم ہوا تو اب میرے پاس دو آپشنز تھیں، ایک تو یہ تھی کہ میں اسے ڈانٹتا یا اسے نصیحت کرتا یا میں اس سے الجھ پڑتا، اور میں اسے کہتا کہ تمہیں خیال نہیں اس بات کا کہ میرے پاس سواری بیٹھی ہوئی ہے اور میں اونچا اونچا گالیاں نکال رہا ہوں فون کے اوپر، اور میرا رویہ بہت خراب اور مناسب ہے، اور ویسے بھی فون پر تو بات کرنا ویسے بھی مناسب نہیں ہے جب آپ ڈرائیو کر، تو یہ غیر مناسب فعل ہے۔ تو میں یہ سب سوچ رہا تھا کہ مجھے یہ سب کرنا چاہیے یا نہیں۔ ایک لمحے کو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ایک کام کر کے دیکھوں کہ جب یہ فون بند کرے تو میں دیکھوں کیا یہ مجھ سے بات کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ تو خیر جو ہی اس نے فون بند کیا تو اس نے وہ جو ایک ریئر ویو مرر ہوتا ہے، وہ جس میں پیچھے بیٹھی سواری نظر آتی ہے، اس نے مجھے اس طرف دیکھا، تو میں اس کی طرف ہلکا سے دیکھ رہا تھا اور میں نے چہرے کے اوپر کوئی ایسی ناگواری نہیں تھی۔ تو مجھے کہتے ہیں السلام علیکم سر، میں نے کہا وعلیکم السلام، میں نے کہا یار میں نے تو گاڑی میں بیٹھتے آپ کو سلام کیا تھا۔ تو کہنے لگا ہاں سر، میں نے کہا میں پھر بھی آپ کو سلام کر لوں، میں نے کہا جناب میں پھر وعلیکم السلام آپ کو کہہ دیتا ہوں۔ تو مجھے کہتے ہیں سر مجھے معذرت، میں معافی چاہتا ہوں یا میں سوری کرتا ہوں، میں فون کے اوپر ایک تو بات کر رہا تھا اور دوسرا ساتھ یہ کہ میں برے الفاظ بھی استعمال کر رہا تھا، تو آپ پلیز مجھے معاف کیجیے گا، میرا دل بڑا خراب ہوا ہے آج۔ اب جب اس نے یہ ساری گفتگو کی تو میرے اندر کا وہ انسان جو اس وقت کشمکش میں تھا کہ مجھے بات کرنی چاہیے یا نہیں، وہ والا انسان تھوڑی دیر کو مطمئن ہوا کہ میں نے اچھا کیا کہ میں نے اس سے بات نہیں کی، میں نے اپنے آپ کو ہولڈ کیا۔ تو وہ مجھے کہتا ہے کہ سویرے کہنے لگے میں نے ایک سواری اٹھانی تھی آپ کی یہ سواری اٹھانے سے پہلے، تو مجھے ایک صاحب نے فون کیا کہ فلاں لوکیشن پر تم آ جاؤ۔ آپ کہتے ہیں مجھے یہاں لاہور میں آئے ہوئے کوئی 2-2.5 مہینے ہوئے، مجھے کتنے لوکیشنز کی سمجھ نہیں آتی، تو میں تو اس میپ کے پیچھے چلتا ہوں۔ تو کہتے اس میپ کے پیچھے چلتا ہوا میں ایک جگہ جا کر رک گیا، وہاں لوکیشن آ گئی، میں رک کے وہاں کھڑا ہو گیا۔ ان کے مجھے فون آئے تو وہ مجھے انہوں نے بہت برا بھلا کہا اور کہنے لگا کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ۔ کہتے پھر بھی میں برا بھلا سن کر میں ان کے اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں پر مجھے پہنچنا تھا، اور کہتے وہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، تو انہوں نے آ کر مجھے تھپڑ مارنے شروع کر دیا۔ کہتے میں نے بھی ان کو تھوڑے دھکے وکے دیے، چونکہ وہ مجھ سے عمر میں تھوڑے بڑے تھے، اور میں اس میں کیونکہ وہ شاید کوئی 21-22 برس کا ہوگا، 23 برس کا ہوگا لڑکا، اور وہ جو ان سے الجھ پڑے تھے وہ شاید 45-50 کے ہوں گے، جتنا بھی بارہ مجھے کہہ رہا تھا۔ کہتے میں نے صرف اپنے بچانے کی حد تک انہیں دھکے ضرور دیے۔ کہتے اتنی دیر میں انہوں نے ایک خاتون کو اور کہیں روانہ کرنا تھا، انہیں گاڑی کے اندر بٹھانا تھا، وہ خاتون پیچھے سے آ گئیں، وہ آ کے آرام سے گاڑی میں بیٹھنے لگی، تو انہیں یوں گاڑی کا جلدی سے دروازہ کھول کے انہیں باہر کیا اور کہنے لگا نہیں یہ نال نہیں جانتے، اینو تو میں دیکھ لوں گا۔ کہتے جب انہوں نے کہا میں تجھے دیکھ لوں گا، تو میں نے کہا اب کیا دیکھ لیں گے، گالیاں آپ سویرے سے نکال رہے ہیں، دیکھا مجھے لیں گے، اچھا آپ نے دیکھنا تو پھر دیکھ لیں۔ کہتے پھر انہوں نے کہا کہ میرے پاس یہ ہے وہ ہے اور میرے اتنے گھر وہاں ہیں اور اتنے گھر وہاں ہیں، اور تمہیں تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ کہتے اس کے بعد میرا دل بڑا ہی خراب ہوا اور میں نے خیر گاڑی نکالی، میں نے گاڑی نکال کر چلا آیا۔ میں جب وہاں سے نکلا ہوں گاڑی نکال کر تو درمیان میں کو 5 فون مختلف جگہوں سے آ گئے، ہمیں پتہ ہے تم کہاں جا رہے ہو، تو ہم تمہیں ٹریک کر کے وہاں اڑا دیں گے، یوں مار دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ کہتے میں بہت پریشان تھا۔ تو جب آپ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھے ہو اسی وقت مجھے فون آیا گاڑی کے مالک کا جس سے میں نے گاڑی لی ہوئی ہے، کہ اس نے مجھ سے یہ پوچھا کہ ہاں بھی کدھر اور کہاں جا رہے ہو۔ تو کہتے وہ چونکہ جس نے مجھے یہ گاڑی دی تھی وہ ہمارے کو ملنے ملانے والوں میں سے کوئی دوست ہے، تو ان کے ساتھ ہماری بھی تکلفی ہے، تو میں اس کو بتا رہا تھا کہ ایسے عجیب آدمی کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑا، اور ظاہر ہے میں اس کو گالیاں نکال رہا تھا چونکہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا کہ سر کیا یہ جو بڑے گھروں میں رہنے والے بڑے لوگ ہوتے ہیں کہ ایسے ہوتے ہیں جس طرح آپ کو میں بتا رہا ہوں؟ میں نے کہا یار سارے تو ایسے نہیں ہوتے، لیکن میں تمہیں ایک بات بتانا یہاں پر چاہتا ہوں۔ کہنے لگا ہاں بتائیے۔ میں نے کہا کہ میں نے تمہارے متعلق جو پہلے رائے قائم کی تھی جب تم گالیاں نکال رہے تھے،
कोई इतनी अच्छी नहीं थी, और मैं कह रहा था इसको ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, चूँकि मैंने तस्वीर का सिर्फ एक ही रुख देखा था। अब जब तस्वीर का मैंने दूसरा रुख देखा, मैं अभी भी ये नहीं रहा कि तुमने गाली निकाल के अच्छा किया, लेकिन मुझे ये लगा कि कहीं से तुम तकलीफ़ लाए थे और तुमने वो तकलीफ़ यहाँ पर शेयर कर दी है। तो अगर आज तुम इसी हालत में घर जाते तो ये सारी तकलीफ़ किस से तुम शेयर करते? कहने लगे यकीनन घर वालों से। तो मैंने कहा घर वालों का तो इसमें कोई कसूर नहीं है। बिल्कुल इसी तरह तुम्हारे पास जो सवारी आकर बैठती है, पिछली सवारी की बुराई या गुस्सा नई सवारी के सामने निकालना कहाँ से कोई बेहतर अमल है? खैर उसने मेरी बात सुनकर फिर मुझसे माजरत कर, मैंने कहा मैं माजरत के लिए नहीं बता रहा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये सीखने को मिला कि मेरे अली का बड़ा खूबसूरत फरमान है, आपने भी शायद सुन रखा होगा, कि एक साहब उनके पास दौड़ते हुए और कहने लगे कि देखिए फ़लाँ शख्स ने मेरी एक आँख निकाल दी है। तो हज़रत अली ने फ़ौरन फ़ैसला करने के बजाय क्या फ़रमाया कि उसको तो बुला के लाओ, और जब उसे बुला कर लाए तो उसकी दोनों आँखें निकली हुई थी। उम्मीद है आप तक मेरी बात पहुँची होगी। ऊबर में सफ़र करें या किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करें, बड़ी कहानियाँ होती हैं, और इन कहानियों को सुने और इनसे सीखें। मुझे सीखने को ये मिला कि किसी के मुताल्लिक पहली दफ़ा कोई बात देखकर फ़ौरन राय नहीं कायम करनी जब तक कि दूसरी बात आप तक ना पहुँचे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। हाँ, इख्तिलाफ़ राय का हक़ आप यहाँ भी महफूज रखते हैं, बज़रत तर्ज़ इख्तिलाफ़ राय का ख्याल रखिएगा।